تو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے صرف لفظ مہدی، کیونکہ دیکھیے آپ جو مہدی علیہ السلام کا نام ہے وہ مہدی نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمہ اسمی، یعنی اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، تو مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہے، لیکن مہدی جو لقب دیا گیا ہے، مہدی جو پوزیشن اور آپ کو مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ جانیں گے سمجھیں گے تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ مہدی کا کام، مہدی کا مقام، مہدی کی اس دنیا میں مبعوث ہونے کا، پیدا ہونے کا، بھیجے جانے کا مقصد، پرپس، ریزن کیا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے جد اعلیٰ مفسر قرآن خطبۃ العلماء حضرت میاں سید محمد روشن میاں صاحب دومم نور اللہ مرقدہ کی جو معناس تصنیف ہے خطبات روشن کر کے صفحہ نمبر 27 پر لفظ مہدی کی تشریح، لفظ مہدی کا معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ آیا ہے، اس کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لفظ مہدی کی لغوی یعنی تحقیق جو ڈکشنری کے اعتبار سے ہے، عربی گرامر اور عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے وہ تحقیق اور وہ معنی اور میننگ ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ مہدی عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہستی یا وہ شخص جو سیدھا راستہ دکھلایا ہوا ہو۔ یہ لفظ اصل میں ہدایتن سے بنا ہے، یعنی ہدایتن اس لفظ مہدی کا مصدر ہے۔ ہدایتن کے معنی سیدھا راستہ پانا، سیدھا راستہ دکھانا، یعنی راہ راست دکھانا، ظاہر کرنا، آشکار کرنا، بیان کرنا۔ اور اگر مہدی کا لفظ کا مصدر ہدایتن سمجھا جائے تو اس کے معنی مہدی کی ذات ہدایتی یافتہ، راہ راست پائی ہوئی، نیز دوسروں کو راہ راست دکھانے والی کے ہوتے ہیں۔ یعنی لفظ مہدی کا صرف لغوی معنی جو ڈکشنری میں آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی، وہ یا وہ شخص جو ہدایت کو پا چکا ہو، ہدایت کے راستے پر پہلے سے گامزن ہو، جو صراط مستقیم پر پہلے سے گامزن ہو، جو اس کو ہدایت مل چکی ہو، اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع شریف میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہدی کے معنی، میننگ اور ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مہدی کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کامل انسان ہے جو جس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم بے خطا شریعت اور روش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر منزل مقصود کو پا لیا ہو، یعنی خدا کی ذات میں واصل ہو کر مقام خاص عبداللہ میں وہ جو مقام خاتم الرسول ہے شریک ہو کر مساوات حاصل کر لی ہو، اور مراتب عروج کی تکمیل کے بعد خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تابع تام اتم اور نذیر نبی کا انہ ہوا کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس نبی ہی کی نبوت کے باطن یعنی ولایت کے احکام کی تبلیغ اور امت محمدیہ کو ہلاکت سے محفوظ رکھنے کے لیے مراد اللہ ہی شان کے مطابق قرآن کے بیان کی تعلیم دے کر اپنے ہی نبی کی صورت اور سیرت پر اس کا ہم نام و نشان بنا کر اس نبی کی آل ہی میں مبعوث کیا ہو، تاکہ وہ مہدی حقیقی ہدایت یعنی خدا کے دیدار اور اس کی معرفت کی طرف خدا کے بندوں کو دعوت دے۔ اس مقام کا حامل مہدی چونکہ ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم اور خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ اور اس عبداللہ فانی فی اللہ باقی باللہ خلیفۃ اللہ کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خداوند عالم و بلا واسطہ جبرائیل خود تعلیم فرماتا ہے، کیونکہ وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یصلح اللہ فی یوم واحد، یعنی خداوند تعالیٰ خود ایک ہی دن میں مہدی کی اصلاح کر دے گا، اس معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی کی تعریف میں مہدی کی معنی اور ڈیفینیشن میننگ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امر خفی یعنی علم لدنی کو اللہ کے بندوں پر علانیہ ظاہر کرے گا۔ کعب الاحبار کی تعریف کے لحاظ سے مہدی علیہ السلام نے سب سے بڑی امر خفی یعنی دیدار خدا کی تعلیم کو علل اعلان ظاہر کیا اور ارشاد فرمایا طلب خدا، طلب دیدار خدا ہر مرد و زن فرض است، یعنی ہر مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب فرض ہے۔